یہ جو دو صوبے ہیں سندھ اور پنجاب، یہ کبھی نیشن نہیں رہے، دونوں غلام رہے ہیں، کبھی افغانوں کے، کبھی سکھوں کے، کبھی انگریزوں کے، کبھی ہندوؤں کے. تو یہ ایک غلاموں کی یہ نسل ہے جو چلتی آ رہی ہے اور کنورٹس ہوتے رہے. مثلا اسلام آیا تو پھر ہم لوگ مسلمان یہاں ہوئے نا. یا تو انگریزوں نے پنجاب سے بھرتی کرتے تھے پنجابیوں کو اپنے سپاہی، کبھی وہ جرمنی میں لڑاتے تھے، چائنا میں لڑاتے تھے. ہمارے بھی نانا جب ہوتے تھے اسٹیٹ میں تو وہ پھر انگریز استعمال کرتے تھے، تو پنجاب سے تو وہ استعمال ہی لوگ اپنی فوج کے لیے کرتے تھے. تو پنجاب میں کبھی کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں انگریزوں نے کیا، جو کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں ہوا، مگر پنجاب اور سندھ میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ غلام تھے یہاں وہ، جو ان کے گھوڑے دیکھتے تھے، فوجی ضروریات پوری کرتے تھے، اور جو دو آنا دیتے تھے، اور وہ گھوڑا رئیس وہ کیا سائس ہوتے تھے، ان کا نام ٹوانا ایسی تو بنا ٹوانا سے، تو کوئی دولتانہ بن گیا، کوئی بردیسی بن گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بس وہ جائیدادیں لے لی. اور غلامی کا ایسا اثر ہوا کہ کبھی بھی ان کو آزادی کا پتہ نہیں ہے. یعنی ہم جو پنجابی ایک نسل ہے تو ان کو قومیت کا کبھی ادراک نہیں. بڑی سخت بات ہے لیکن بڑی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اگلے روز کسی سے میری بات ہو رہی تھی، کہتے جی نہیں پنجابی بڑے پرامن لوگ ہیں. میں نے کہا پرامن ہے تو فوجوں سے جا کے 20,000 پنجابیوں کو مارا افغانوں نے جب انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا. انگریز پھر بھاگے ان پنجاب مروا کے تو ادھر آ گئے بھاگ کے. تو اسی طرح انہی پنجابیوں کو انگریز لے جا کے 1857 میں جب جنگ آزادی ہو رہی تھی، مسلمانوں کو قتل کرنے میں یہ پنجابیوں کا ہاتھ تھا. یہ سارے یہاں کے لاہوریے یہ جاتے تھے مارنے وہاں انگریزوں کے فوجیوں کے طور پر. یہ ہسٹری ہے. یہ ہسٹری جو ہے نا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجابی اور سندھی جو ہیں یہ کبھی قوم بنی نہیں سکتی.